بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں خالد رسول. آپ کا بہت مشکور کہ آپ اس پلیٹ فارم کا ساتھ دے رہے ہیں. آج ہم کچھ رینڈم باتیں کریں گے. رینڈم سے مراد یعنی وہ جس کو کہتے ہیں گپ شپ ادھر ادھر. اس کی شاید کوئی ایک سمت یا ڈائریکشن نہ ہو، لیکن ہم نے خود ہی پروسیس کرنا ہے اس کو کہ کیا بات ہو رہی ہے اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کو کس طرف لے کے جانا ہے. اور لیکن بات وہی ہوگی، یعنی حقیقت کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے. الا متاع الغرور جو قرآن میں آتا ہے کہ مگر یہ دھوکے کی زندگی، اور وہ بھی بہت ہی مختصر، بہت ہی مختصر. ہم نے وقت پہ بات کی. میرے پہلا ولاگ ہے، ایک انگلش میں بھی ہے ایک اردو میں بھی، جس میں وقت کا بتایا گیا ہے کہ وقت کیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا دھوکہ ہے. سوری. انسان ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اور اس مشین میں لیکن سوفسٹیکیٹڈ بھی ہے. یعنی آپ ایک بچے کو بلائیں اور اسے کہیں کہ یہ سوئی میں دھاگا ڈال لیں، وہ ایک دم سے سوئی میں دھاگا ڈال لے گا. اور پھر ساری دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو بلائیں اور ان کو ساری عمر ٹریننگ دے دیں کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیں، شاید وہ نہ دے سکیں. لیکن اگر کوئی کر بھی لے تو بہت مشکل سے، وہ بار بار اس کو ٹریننگ دینے سے وہ ممکن ہوگا. جب انسان یعنی ہر 100 کلومیٹر کے بعد انسان کی جو لینگویج ہے وہ چینج ہو جائے، اس کی زبان چینج ہو جائے. یہ کیسے چینج ہوئی، کس طرح سے یہ ممکن ہوا کہ برازیل کے لوگوں کی زبان جو ہے وہ پاکستان کے سندھ یا پنجاب یا پشتون کی جو وہ ہے لینگویج ہے پشتو، اس سے کیوں ڈفرینٹ ہے. تو وہ انہوں نے کیسے ڈیولپ کیا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. لیکن اس سے بھی بڑا کویسچن ہے کہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ حقیقت ہے. یعنی یہ جو سفید لائٹ ہے، یہ سفید لائٹ کچھ رنگوں کا مجموعہ ہے. ہمیں سفید نظر آ رہی ہے، لیکن یہ وہ بچپن میں ہم لیبارٹری میں وہ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے تھے جس میں سفید لائٹ کو پرزم کے ذریعے سے مختلف 7 کلر میں ہم چینج کر لیتے تھے. سرخ، نیلا، پیلا، گرین، اور کچھ بیسک کلر ہیں جیسے گرین ہو گیا، ریڈ ہو گیا، بلو ہو گیا. کچھ ایسے کلرز بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، کچھ ایسی آوازیں ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دی. اور یہ جو ہمیں کلر نظر آتے ہیں، ان کا کیا یہی رنگ ہے؟ یہ کیوں نظر آتے ہیں ہمیں؟ کیا ان کا یہی کلر ہے؟ اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ بلیک کلر، وہ بلیک کلر تب ہمیں نظر آتا ہے جب وہ سارا کچھ جو ہے نا، سارے کلر وہ جذب کر لیتا ہے وہ چیز، تو وہ ہمیں بلیک نظر آتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں گرمیوں میں بلیک کپڑے نہ پہنیں، کیونکہ وہ سارے رنگ جذب کر کے آپ کو زیادہ، اور یہ جتنے بھی لائٹ ہیں نا اس کے کلرز ہیں یہ ان میں ہیٹ ہوتی ہے. اور وائٹ کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ وائٹ کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ اس میں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی باؤنس بیک ہو جاتی ہے. لائٹ آتی ہے، وہ باؤنس بیک ہوتی ہے، ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے نا یہ کپڑے ریلیٹیولی نسبتاً ٹھنڈے رہتے ہیں گرمی میں. اچھا، ایک میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ولاگ ہے یہ بہت ہی ابھی ایک ایسے وہ راستے پہ نکل پڑے گا جو کہ ہائیلی ٹیکنیکل ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کنفیوز ہوں. جو اپنی مرضی سے اس کو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں، لیکن جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کائنڈلی اپنی یعنی مجھے کم از کم آپ لوگ پھر اس کے لیے معاف کریں. کوئی 14 ارب پہلے یہ کائنات بنی. اب یہ کائنات کیسے بنی اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ 14 یعنی 13.8 ارب سال پہلے یہ بنی؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ظاہر ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا. بگ بینگ وہ کہتے ہیں کہ ایک نقطہ، یعنی بہت چھوٹا نقطہ، بہت چھوٹا سا نقطہ، اس میں دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے. اور وہ نقطہ جس کو سنگولیرٹی سے وہ مشابہت دیتے ہیں کہ یہ سنگولیرٹی، وہ پھٹ کے اور پھر وہ پھیلتا گیا. اور اسی میں سے سارے یہ ایٹم جو اس وقت آپ کو کائنات میں نظر آ رہے ہیں، یہ چاند، ستارے، یہ جتنے بھی ہیں، ایسے ایسے وہ ہیں ستارے ہیں. سورج ایک ستارہ ہے اور بہت بڑا، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ستارہ ہے، اور زمین بھی اسی کے گرد چکر کاٹ رہی. تو سورج سے بھی جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑے ستارے کائنات میں ہیں.
تو یہ سب وہ ایک نقطے سے نکلا اور وہیں سے زمان اور مکان یعنی ٹائم اور اسپیس کریٹ ہو گیا. اس سے پہلے ٹائم اور اسپیس کریٹ نہیں ہوا تھا, یعنی اس کی خلقت نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا یہ ٹائم اور اسپیس بنا, زمین بنی, سورج چاند ستارے. اب زمین پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے زمین کو بچھا دیا, یعنی بچھونا. آسمان کو چھت بنایا بغیر پلرز کے, یعنی کوئی کھمبا نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی دیوار نظر نہیں آ رہا, لیکن اس چھت کو اللہ تعالیٰ نے, اور 6 دن میں سارا کچھ وہ کہتے بنا. اب دن سے مراد اللہ تعالیٰ قرآن میں دن کا جو کی تعریف کرتا ہے یا ڈیفائن کرتا ہے اس کو, یعنی ایک جگہ ہمارے 1000 سال اور اللہ تعالیٰ کا ایک دن, پھر دوسری جگہ ہمارے 50,000 سال اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن اپنا وہ قرار دیتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس فریم آف ریفرنس سے بات کریں. آپ زمین پہ کھڑے ہو کے بات کریں گے تو آپ کا جو دن ہے 24 گھنٹوں کا ہوگا, اور گھنٹہ 60 منٹ کا, اور 1 منٹ 60 سیکنڈ کا. تو یہ ہمارا جو ہے نا ایک دن کا حساب. پھر 365 دن کا وہ سال ہوگا. لیکن اگر آپ سورج پہ کھڑے ہوتے ہیں اس پہ تو بہرحال بہت گرم ہے, کوئی 1.5 کروڑ ٹیمپریچر ہے کور پہ, اوپر تو 5000 سے 6000 ہے سرفیس پہ. تو وہ جو ہے نا وہ یعنی آپ جوپیٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں, جوپیٹر بہت یعنی مشتری شاید کہتے ہیں کیا, تو وہ بہت بڑا سیارہ ہے, یہ زمین ہے پلانٹ. لیکن اس پہ اگر اس پہ ٹائم کا جو وہ ہے وہ بہت سلو ہو جائے, یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک دن جو ہے نا ہمارے 200 دن کے برابر ان کا ایک دن ہو, کم یا زیادہ. لیکن یہ ہے کہ جتنی بڑی جسامت ہوگی اتنی گریویٹیشن زیادہ ہوگی. اچھا, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ 13.8 ارب سال پہلے جو ہے نا یہ کائنات بنی. اب یہ کہاں تک درست ہے اس پہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے, لیکن بیسیکلی یہ کہتے ہیں کاسمک مائکرو ویو ریڈیشن. جب بگ بینگ ہوا, جس وقت بگ بینگ ہوا یعنی وہ بڑا دھماکہ جو ہوا, اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے کائنات کو بنایا, تو وہ ایک پورا وہ ہے کہ اس کو بگ بینگ کا پورا تصور ہے کہ اس کو ہم نے ایک دھماکے سے پھیلا دیا, اور یہ پھیل رہا ہے. پہلے ابھی تک 1930 تک کوئی 100 سال سے کم پہلے ساری دنیا کے سائنسدان اس چیز پہ متفق تھے کہ دنیا سکڑ رہی ہے, لیکن قرآن کہتے ہیں دنیا پھیل رہی ہے. تو ابھی جو ہے نا پھر 1930 میں انہوں نے کنفرم کیا سائنسدانوں نے کہ ہاں یہ تو پھیل رہی ہے, اور اس کی وجہ ہے پھر وہ ریڈ شفٹ کا کہتے ہیں کہ وہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے شاید اگر ٹائم ہوا تو, کہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہا ہے. تو بہت دلچسپ ڈسکشن ہے, جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے تو وہ ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تو وہ جو مائکرو ویو, وہ جو کاسمک مائکرو ویو ریڈیشنس تھیں, اور وہ دو سائنسدان تھے, وہ کوئی تجربہ کر رہے تھے, تو اچانک جو ہے نا ان کے جو وہ ہے ایکوپمنٹ ہے ریڈیوز, اس میں ایک آواز آ رہی تھی. وہ پہلے زمانے میں, آپ لوگ تو ریڈیو سے واقف نہیں ہیں, لیکن ہماری عمر کے جو لوگ ہیں وہ ریڈیو سے واقف ہیں. اب تو FM کی ریڈیو ہوتی ہے, یہ والی نہیں, وہ پرانی ریڈیو ہوتی تھی. تو اس میں ایک آواز آتی تھی کر 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 کر, جو وہاں پہ اسٹیشن نہیں ہوتا تھا چینل, تو وہاں پہ ایک آواز آتی تھی وہ کر کر کی. یا پھر ٹی وی ہوتا تھا, جب اس کا اب تو 24 گھنٹے 24/7 آپ کا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. پہلے مخصوص ٹائم ہوتے تھے کہ بھائی صبح 8 بجے یا 7 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک, پھر وہ قومی ترانہ ہوتا تھا, تلاوت ہوتی تھی اور ٹی وی بند ہو جاتا. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا اگر آپ ٹی وی کو آن کرتے تھے تو اس میں ایک اسکرین ہوتی تھی, اور اس طرح نقطے نقطے سے آتے تھے, اور اس پہ بھی جب آپ والیوم دیتے تھے تو وہ ایک آواز کرتی تھی کر کر. یہ وہ آواز ہے جو کہ کاسمک وہ جو ریڈیو جو ہے وہ اسے کیچ کرتا ہے. پھر وہ دو سائنسدانوں نے وہ دیکھا کہ بھئی اس مشین میں کوئی آواز آ رہی ہے, جس پہ وہ کر رہے تھے وہ جو رڈار تھا, تو اس میں کوئی انہوں نے کبوتروں نے گھونسلے کیے ہوئے تھے, وہ کافی عرصے سے وہ رڈار یوز نہیں, تو انہوں نے وہ صاف کیے کہ وہ گند انہوں نے مچایا ہوا تھا کہ شاید اس کے وہ ہے آواز ہے. لیکن پھر بھی آخرکار وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ریڈیشن جو ہے, یہ جو لائٹ ہے کاسمک لائٹ ہے, یہ جب بگ بینگ ہوا, یہ اب ہم ماضی میں جا رہے ہیں, یعنی 13 ارب سال ہم پیچھے ماضی میں جا سکتے ہیں. یعنی 13 ارب سال پہلے جو دھماکہ ہوا تھا, اس کے اثرات, اس کی لائٹ جو ہے وہ زمین تک ابھی تک پہنچ رہی ہے. زمین تک وہ ابھی پہنچ رہی ہے. وہ کہتے ہیں 3,80,000 سال بعد جب یعنی یہ ایٹم اور یہ سارا کچھ بننا شروع ہوا, ہائیڈروجن کے علاوہ بھی ایٹم بنے. پہلے تو صرف ہائیڈروجن تھا. ہائیڈروجن بنیادی عنصر ہے, پھر اس نے ہائیڈروجن آپس میں مل کے ہیلیم انہوں نے بنایا, اور اس سے انرجی خارج ہوئی.
تو وہ جو لائٹ تھی جو کہ 14 ارب سال پہلے جو بگ بینگ ہوا تو وہ ابھی زمین تک پہنچی، اور لائٹ کی سپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی یہ یعنی لائٹ آپ نے آن کی ٹارچ، اور وہ کافی پاورفل ہے، ٹھیک ہے. اب وہ لائٹ یوں کیا، زمین کا سرکمفرنس جو ہے یعنی گولائی ساری وہ 40,000 کلومیٹر ہے. تو جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں یوں، یعنی 1 سیکنڈ میں، تو یہ لائٹ زمین پہ 7 مرتبہ گھوم جائے، ٹھیک ہے نا. 40,000 کو آپ وہ کریں تو پھر 28، ہاں تو 3 لاکھ وہ ہے، تو یہ 7 دفعہ زمین پہ گھوم جائے. سورج سے زمین تک جو روشنی آتی ہے، صبح جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے، تو وہ جو روشنی ٹریول کرتی ہے سورج سے زمین تک، وہ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. تو زمین تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، کیونکہ روشنی کی بھی رفتار ہوتی ہے. یہ فوٹون ہوتے ہیں. یہ علیحدہ سے ایک ڈسکشن ہے کہ فوٹون پھر آئنسٹائن نے کس طرح سے، اور میکسویل اور پلانک نے کس طرح سے جو ہے نا کہ فوٹون کی علیحدہ سے ایک ڈسکشن ہے کہ پیکٹ آف انرجی. لیکن آئنسٹائن کہتے ہیں کہ لائٹ سے اس کائنات میں کوئی چیز بھی تیز نہیں جا سکتی، لائٹ سے کوئی چیز بھی تیز نہیں جا سکتی. لیکن پھر کچھ اور سائنسدانوں نے کچھ وہ جس کو انٹینگلمنٹ کہتے ہیں، وہ ایک اور اتنی عجیب چیز ہے کہ آئنسٹائن بھی دماغ پکڑ کے رہ گیا کہ یہ کیا ہے، اور وہ کہتا تھا میں یہ مانتا ہی نہیں کہ لائٹ سے کوئی چیز ہے. اور اس کو پھر کیا کہا کہ اسپوکی ایکشن ایٹ ڈسٹینس. اسپوکی مین یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے اتنا، یعنی وہ انٹینگلمنٹ یہ ہے کہ ایک ذرے کو یہاں رکھیں یا ایک چیز کو اور وہ کنیکٹ ہو جائے، وہ ذرہ دوسرے ذرے سے، اور دوسرے ذرے کو آپ کائنات کی دوسری طرف رکھ دیں، یعنی بلین اور بلین یعنی اربوں خربوں عدم جتنے سال کوادریلین سال دور رکھ دیں اور لائٹ کی سپیڈ سے رکھ دیں. تو اس میں جو اس ذرے میں جو چینج آئے گا نا، آپ اس کو یوں گھمائیں گے تو وہ والا یوں گھوم جائے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ اس طرح گھوم رہا ہے تو وہ اس کے اپوزٹ یوں گھومے گا، ٹھیک ہے. اور اس میں جو چینجز آئیں گے اس میں بھی چینجز آئیں گے. تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لائٹ سے زیادہ تیز تو نہیں جا سکتے. یہ کیا چیز ہے جو کہ اس میں اور اس میں ان کو کنیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ خربوں اربوں خربوں یہ کلومیٹر فاصلے میں ہے ایک دوسرے سے، لیکن اس میں جو چینج آ رہا ہے اس میں بھی وہ چینج آ رہا ہے. تو وہ رفتار کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آج کا ولاگ جو ہے نا وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ہوگا، آپ خود ہی پہلے سے پروسیس کریں، کیونکہ یہ انفارمیشن کا سمندر جو ہے نا، اس کو پھر اب 13.8 ارب سال پہلے یا 14 ارب سال پہلے ہم اس کو راؤنڈ فگر میں کرتے، وہ لائٹ آ رہی تھی. جیسے سورج سے 8 منٹ لگتے ہیں، تو ان کو 13.8 ارب سال یعنی وہ بھی لائٹ کی سپیڈ سے آ رہی تھی. تو لائٹ ایئر ہم اسے کہتے ہیں. تو وہ ابھی جو ہے نا زمین تک وہ پہنچ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 سال بعد وہ پھر دیکھیں تو لائٹ اس سے بھی آگے سے کچھ جو ستارے ہیں ان کی لائٹ پہنچ جائے، اور ہم کہیں کہ یہ تو 13.8 نہیں، یہ تو بلکہ 18 ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا، کیونکہ وہ لائٹ آ رہی ہے لیکن ابھی تک پہنچی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی It's what I call it a mind boggling, a mind wrenching. بالکل وہ جس طرح عورتیں اس طرح کپڑے کو وہ نہیں کرتی، نچوڑ دیتی، دماغ بالکل وہ ہو جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں. اور یہ کائنات یعنی 46 بلین لائٹ ایئر اس طرف ہے، 46 بلین لائٹ اس طرف ہے، 46 بلین اس طرف، 46 بلین اس طرف ہے. یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، یعنی ٹوٹل 93 بلین یعنی 93 ارب لائٹ ایئر یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے. اس میں ہماری ایک کہکشاں ہے جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں. پتہ نہیں اردو میں اس کو کہکشاں کو کیا کہیں گے، کہ دودھ والی کہکشاں، ملکی وے، دودھ کے راستے والی. یہ ہمیں آسمان میں کچھ سفید نظر بھی آتا. تو ملکی وے میں اربوں ستارے ہیں سورج کی طرح، اس سے بہت بڑے بڑے، صرف ہماری کہکشاں میں ملکی وے میں. اور ہماری جیسی اس کائنات میں 2 to 3 ٹریلین 10 کھرب ہوتا ہے، یعنی 30 سے 40 کھرب، 20 سے 30 کھرب. یہ ایک اندازہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. صرف کہکشائیں ہیں، ستارے اور سیارے نہیں، صرف کہکشائیں ہیں. 20 سے 30 ارب کہکشائیں اس کائنات میں ہیں. اور صرف ہماری کہکشاں جو ہے وہ 100 ملین 100 ملین یعنی 10 کروڑ لائٹ ایئر
اس کی مسافت ہے پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں, اللہ اکبر, جس نے سارا کچھ ہی بنایا. 6 دن میں کہتے ہیں میں نے یہ سب بنایا, 7ویں دن وہ پھر عرش پہ چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بنایا. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ بگ بینگ سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرے. بھائی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ تو خالق ہے, مالک, دا کنگ, دا ماسٹر, دا سسٹینر, ہی از دا ایمپرر, ہی از دا موسٹ پاورفل اینٹیٹی. وہ تو اللہ ہے, وہ تو اللہ خلق السماوات والارض, وہ تو کن فیکن کا مالک ہے. تو وہ بگ بینگ سے پہلے کیا کر رہا تھا, کیا ٹائم اور اسپیس جب نہیں بنا تھا, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ٹائم تو بنا ہی بگ بینگ کے بعد, پھر اس سے پہلے وہ وقت سے اور زمان اور مکان دونوں سے منہ بھر رہا ہے. اس کو نہ زمانے کی, اگر کوئی کہتا ہے, کوئی ادھر آ کر ایلین آتا ہے یا کوئی بندہ آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یعنی قل هو اللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. روز پڑھتے ہیں ہم سب روز نماز میں یہ چیز پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد. اگر کوئی کہہ دے کہ میرے میں یہ سارے صفات موجود ہیں, کوئی بھی آ جائے ادھر, وہ کہے کہ مجھ میں یہ صفات موجود ہیں کہ میں ایک ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں, میں ایک ہوں اور کائنات میں میرے جیسا, اور میں بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, اور ہر کسی کو میری پرواہ ہے, میرے بغیر سب ختم ہو جائے, لیکن مجھے کسی کی کوئی ایک قطرہ پانی کی بھی کسی سے مجھے وہ نہیں, ضرورت ہے, مجبوری نہیں, میں کسی کا مجبور نہیں ہوں, کسی کا احسان مند نہیں ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی نیکی برائی کسی چیز کی تعریف اس کی ضرورت نہیں, لیکن یہ ہماری اپنی خوبصورتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کی تعریف کریں, تو اس کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. تو اس نے یہ ساری کائنات بنائی, ٹھیک ہے, ساری یہ جتنی میں نے بتایا. اچھا یہ تو بڑے لیول پہ. اب چھوٹے لیول پہ اگر آپ آ جائیں کہ ایٹم کی تخلیق کیسے کی, یعنی سب کچھ جو کائنات میں ہے وہ ایٹم سے بنا, یہ ٹیبل, یہ لیپ ٹاپ, سب کچھ میں آپ ہم ایٹم سے بنے. اور ایٹم کا سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے نظام شمسی کی طرح کہ سورج درمیان میں ہے اور سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. میرے خیال میں ہر ایک اسٹوڈنٹس نے یہ سٹرکچر دیکھا ہوگا کہ سورج درمیان میں ہے اور ستارے اس کے اوپر, سیارے اس کے اوپر, جو زمین ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, نیپچون ہے, وینس ہے, یہ سارے اس کے جو ہے نا پلوٹو, یہ گھوم رہے ہیں. دا سیم از دا کیس ود ایٹم. ایٹم میں بھی نیوکلیس درمیان میں ہوتا ہے جس میں پروٹون اور نیوٹرون. یعنی اس کی ایٹم کی اپنی کہانی ہے کہ جان ڈالٹن واز دا فرسٹ, آئی تھنک اس نے سم تھنگ ان 1800 وہ کہا کہ سب کچھ, بلکہ اس سے بھی پہلے جو ہے ڈیموکرائٹس جو تھا 400 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے 400 بیفور دا کرائسٹ, وہ جو تھا اس نے کہا تھا کہ یہ جو کائنات ہے ساری یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح انڈیویزبل بال سے بنی ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے بالز ہیں ان سے بنی ہوئی ہے. پھر جان ڈالٹن نے کوئی 1800 سم تھنگ میں کہا کہ یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اس سے بنی ہے, ذرات سے ساری کائنات بنی ہوئی ہے, اور وہ مزید اس کو آپ نہیں توڑ سکتے. جیسے دیوار میں جو اینٹیں ہیں, یہ اینٹ سے یہ عمارت بنی ہوئی, تو اس نے کہا سب کچھ جو ہے وہ ایٹم سے بنے ہیں, اور یہ ایٹم کا نام وہ گریک سائنٹسٹ ڈیموکرائٹس نے دیا تھا. تو اس نے پھر جو ہے نا اس کے بعد کافی سائنسدان آئے, جیسے ردرفورڈ آیا, اس نے پروٹون کی ڈسکوری کی, اور پھر چیڈوک آیا, اس نے پھر نیوٹرون کا وہ کیا, اور یہ پھر ودن یعنی 1911 اور پھر جو ہے نا 1930 تک اس دوران میں بنیادی فنڈامنٹل پارٹیکل جو ہے وہ ایٹم کے معلوم ہو گئے کہ بھئی ایٹم کس چیز سے بنا ہے. اور پھر یہ پتہ چلا کہ ایٹم جو ہے وہ بیچ میں نیوٹرون اور پروٹون ہے اور الیکٹران گھوم رہے ہیں جیسے سورج, اور پھر وہ اب سب سے بڑا سٹرکچر جو ہے جس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں نا, اور سب سے چھوٹا سٹرکچر وہ ایک جیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سٹرکچر کو اور اتنے چھوٹے سٹرکچر کو ایک ہی جیسا بنایا, اور دماغ کام نہیں کرتا, میرا تو نہیں کرتا, آپ لوگوں کا شاید کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی زبردست ہے, ہی از اومنی سینٹ, اومنی پوٹنٹ, سب کچھ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ تم 2 ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں, ہاں تو تم 5 ہو تو چھٹا میں ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس وقت
اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، ہمارے دل سے واقف ہے، ہمارے دماغ سے کہ کیا چل رہا ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات ہے کہ نیت ٹھیک ہے یا خراب ہے، اس کو سارا پتہ ہے۔ کیا ہم کریٹیسزم کے غرض سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یا ہم پازیٹیوٹی اپنے آپ میں لا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا سارا وہ اس پہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ تو سب سے بڑا اسٹرکچر، سب سے چھوٹا اسٹرکچر، یعنی ہم ابھی تک ایسا کوئی ایٹم کو ابھی الیکٹران مائکروسکوپ آ گئے ہیں، تو اس سے جو ہے نا پھر وہ لائٹ کے ذریعے سے لائٹ کو بہت فاسٹ طریقے سے وہ کرتے ہیں، جنریٹ کر کے اس کا جو ہے نا پھر وہ یہ ایٹم پہ پڑھ کے پھر وہ ایک تصویر جنریٹ ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے اسے یہ کیا کہ پروٹون اور الیکٹران، لیکن پھر بھی جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے اس میں کافی نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر یہ پروٹون مزید اس کو بریک اپ ہو گیا کہ پروٹون جو ہیں پازیٹیولی چارج ہیں، یہ پھر جو ہے نا 2 اپ کوارکس 1 ڈاؤن کوارکس سے بنے ہیں، اور نیوٹرون جو ہے وہ 2 ڈاؤن کوارکس 1 اپ کوارکس سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں مختلف فورسز ہیں، کائنات میں 4 قسم کی فورسز ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے جو پاکستان کا عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالسلام تھے، شاید اٹلی میں پھر فوت ہو گئے اور وہیں پہ دفنائے گئے، تو وہ بیسیکلی پاکستان کے تھے۔ تو اس نے یہ کچھ فورسز شاید 5 تھیں، پھر اس نے ایک کم کر کے 4 کر دی۔ تو یہ جو 4 بنیادی فورسز ہیں کائنات میں، یہ ہوتے ہوتے ایک کم ہوتے ہوتے جب ایک رہ جائے گی، تو وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ کوئی آتا ہے یہاں پہ مجھے کہتا ہے کہ میں واحد ہوں، ایک ہوں، مجھے کسی کی کوئی وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا۔ ہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تھا، ہے، رہے گا۔ ہاں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی منشا، اسی کے ارادے اور اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ جو ہے نا سارا کچھ اس کے حکم سے چل رہا ہے، وہی بچ رہا ہے، اسی کا ہی حکم چلتا ہے، اسی کا حصے کا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ میرے میں یہ خوبیاں ہیں، قل هو اللہ، سورہ اخلاص کا وہ جو ہے نا یہ میرے اوپر پورا اترتا ہے، میں ایک دم سے سجدہ کر دوں گا، اس کو خدا مان لوں گا، میں بہت بڑی بات نہیں کر میں، کیونکہ اس میں یہ ساری صفات ہیں، تو وہ تو میرا اللہ ہے پھر، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو میرے سامنے بہرحال یہ سب سے بڑا اسٹرکچر، سب سے ایک بہت دلچسپ میں آپ کو دوسری جنگ عظیم 1945 6 اگست کا دن ہے، 6 اگست 1945 1945 امریکہ وہاں سے جہاز بھیجتا ہے، اس میں ایک ایٹم بم ڈالتا ہے جس کو لٹل بوائے کا نام دیتا ہے، کیونکہ جنگ میں بہت لوگ مارے گئے، کروڑوں لوگ مارے گئے۔ اب جنگ بندی کے لیے یعنی وہ تعمیر ترقی کے لیے تخریب کاری ضروری ہے، تو امن کے لیے بھی بعض دفعہ، اب میں اس کا فیور تو نہیں کر رہا کہ اتنے لوگوں کو مار دیا، وہ وہاں سے ایٹم بم پھینکتا ہے ہیروشیما پہ، ناگاساکی پہ، جاپان کا شہر ہے ہیروشیما، جاپان جرمنی کا وہ تھا، الائز تھا، اور ساری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی، جرمنی، جاپان، اور سب کو نہ کو چنے چبوا دیے تھے ہٹلر نے۔ تو جاپان ان کا دوست تھا، تو اس کے اوپر وہ ایٹم بم پھینکا، 1,40,000 لوگ بسم ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، 60 سے 70,000 لوگ تو اسی وقت مر گئے۔ پھر اگست دسمبر تک 2-3 مہینے 4 مہینے میں باقی جو 80,000 60 سے 80,000 لوگ ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں، ابھی تک لوگ جو ہے نا ہیں جن کے جو ہینڈیکیپ ہو گئے ہیں، جن کے وجود جو ہے نا وہ کہیں سے کام کرنے چھوڑ، بہت کو کینسر ہو گیا، بہت، یعنی اس کی ریڈیشن، اب میں آپ کو بتاؤں وہ ریڈیشن جو تھی جس نے اتنے تباہ کاریاں کی، یعنی وہ یورینیم 235 آئسوٹوپ تھا، اگر میں بھول نہیں رہا، ریڈیم نہیں تھا، یورینیم تھا، 235 آئسوٹوپ تھا۔ اس کا یوں سمجھے کہ اس میں 64 kg بم کا وزن تھا، انریچ میٹیریل اس میں 64 kg، اور اس میں جو اس میں جو دھماکہ ہوا ہے، تو وہ
0.9 kg, یعنی آپ یوں سمجھے کہ 1000 گرام یا 1 کلو گرام جسے ہم کہتے ہیں کہ 1 کلو کا ہمیں یہ دال دے دو چاول ہے، وہ مٹیریل جو ہے نا وہ دھماکہ ہوا تھا. باقی تو وہ جو 64 kg تھا باقی ادھر ادھر وہ اس کا یعنی وہ ڈیبریز میں ہو گیا. یہ 1 kg جو ہے نا اس کا دھماکہ. اور انرجی کتنے سے نکلی تھی؟ یہ اتنی زیادہ انرجی جس نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا، یہ صرف اور صرف جو ہے نا 0.5 گرام سے، یعنی 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں. پھر وہ ایک کو بھی آپ آدھا کریں، جس طرح میں کیا بتاؤں، بس مونگ پھلی کا جو دانہ ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا ہے. ایک چنا کہہ دیں یا کیا، وہ بس مونگ پھلی کا وہ دانے کو بھی آدھا کرے تو وہ 0.5 گرام ہوگا. یہ مونگ پھلی کا دانہ، یہ اس میں سے اس کو توڑنے سے E=mc²، جو آئنسٹائن کا فارمولا ہے، انرجی = ماس انٹو ویلاسٹی. اگر وہ لائٹ کے سپیڈ سے جائے، ماس یعنی یہ جو مٹیریل ہے جب یہ انرجی میں چینج ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتا ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مونگ پھلی ہے، چنے جو پینٹ ہے، اس کے اندر اتنی انرجی بھر دی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی انرجی بھری ہوئی ہے. یعنی کیا پروٹون اور نیوٹران کو اکٹھا کر کے نیوکلیس میں ان کو اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز، ویک نیوکلیئر فورسز، الیکٹرو میگنیٹک فورسز اور گریویٹیشنل فورسز، یہ 4 بنیادی فورسز ہیں. تو ایٹم کے اندر جو ہے نا یہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز جو ہیں ان کو اس طرح الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کو باندھا ہوا ہے. جب وہ پڑھتے ہیں اور انرجی میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں تو اتنا سا جو چنے جتنا وہ تھا مٹیریل، اس نے پورا شہر کو، اب دیکھیں نا گوگل کریں، ہیروشیما کا بم کا دھماکہ دیکھیں، سب کچھ جل گیا، پودے جل گئے، سبز پودے جل گئے، بلڈنگیں گر گئیں، سب کچھ، مسجد، چرچ، سکولز، ہاسپٹل، سب کچھ خاکستر جسے کہتے ہیں، ایشز، ڈسٹ ٹو ڈسٹ اینڈ ایشز ٹو ایشز، وہ بس سب ملیا میٹ ہو گیا، بھاگنے کا بھی کوئی موقع. اور پھر شوق ویو اس کے لیے. تو سوچیں اگر اتنے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ڈالا ہے اتنی انرجی، تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم کہاں پہ ابھی اس کو کلوز کریں، کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں. بلیک ہولز کی بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ اس میں سے اس کی اتنی گریویٹیشنل فورس ہے، یعنی کشش ثقل جسے کہتے ہیں، کہ لائٹ بھی باہر نہیں نکل سکتی. اس کے اندر لائٹ کتنی ہلکی ہے کہ آپ آن کریں تو وہ ایک دم سے پھیل جاتی. اس میں سے لائٹ نہیں نکل سکتی، وہ اس کو کھینچتا ہے. اتنی اس کی پاور ہے کھینچنے کی کہ لائٹ جتنا ہلکا چیز کی، اس کا تو وزن بھی نہیں ہے، وہ بھی اسے نہیں نکل سکتی. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہاں پہ وقت رک جاتا ہے، وہاں پہ جوان ہمیشہ جوان رہے، وہاں پہ وقت رک جاتا ہے، آپ کو گھڑی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اور پھر جو ہے نا ملٹی ورس کہ اس بلیک ہول میں بھی ایک سنگولیرٹی ہے، وہ آپ کو کھینچتے کھینچتے کدھر لے جائے گا، ایک دوسرے آسمان کی طرف نکال دے گا. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو وہ براق پہ گئے. اب براق تو کہیں اس کی تصویر تو قرآن میں دی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں لوگ ایک قسم کے گھوڑا تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ کہتے ہیں. لیکن براق بنیادی طور پہ برق سے نکلا. برق بجلی کو کہتے ہیں، اور آئنسٹائن کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے تیز رفتار چیز جو ہے نا وہ بجلی ہے، وہ لائٹ ہے. اس سے تیز کوئی چیز بھی نہیں ہے لائٹ سے. وہ 3 لاکھ کلومیٹر یوں جاتی ہے، 1,86,000 مائل یا 3 لاکھ کلومیٹر یوں چلی جائے. تو براق آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلے ادھر لے جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا بیت المقدس، اور وہاں سے پھر جو ہے نا اس کو لے جاتا ہے آسمانوں کی طرف. اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ٹھیک ہے نا. وہ ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے کسی وقت. اور سدرۃ المنتہا، تو وہ براق، یعنی آپ کو کچھ مماثلت نظر آ رہی ہوگی. لیکن مختصر یہ اس کو کلوز کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں تھی کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ ایٹم سے بنا ہے، سارا ایٹم سے، لیکن اس کا جو دماغ ہے وہ تو سیل سے بنا ہے. ہاں، تو ایٹم اور سیلز جو ہے وہ ایٹم سے بنے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ایٹم میں سوچ کہاں سے آ جاتی ہے، ایٹم میں سمجھ کہاں سے آ جاتی ہے. یعنی یہ جو دماغ ہے اس میں کوئی 86 ارب نیورونز ہیں، یعنی اور کنیکشن تو اس سے بھی زیادہ ہے. 86 ارب کو آپ 10 سے ضرب دے دیں تو
اتنے اس سے بھی زیادہ کنیکشنز ہیں. تو اس میں ٹرانسمیٹر لگے ہوئے ہیں. آپ یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو 300 کلومیٹر کی رفتار سے وہ جا کر دماغ میں جاتے ہیں. اور پھر یہ جو رنگ نظر آ رہے ہیں یہ کیا واقعی رنگ ہے؟ نہیں، یہ رنگ دھوکا ہے. ہمارا دماغ پروسیس کرتا ہے کہ یہ کون سا رنگ ہے. اور کچھ ویو لینتھ جو لائٹ کے ہیں وہ رنگوں کے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ دیکھ نہیں سکتے. بڑا حصہ جو وہ ہے کائنات میں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، سن نہیں سکتے. جو بہت سی آوازیں ہم سن نہیں سکتے، بہت سی لائٹ ہم دیکھ نہیں سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے بھی میں ایک بڑی بات کہوں، پھر اس کو کلوز کرتے ہیں. لیکن اس پہ پھر جائیں گے کہ یہ کانشیس جو ہے یہ نان لیونگ تھنگ میں یہ کانشیس کیسے آ گیا. اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ روح سول میرا حکم ہے. کسی کو بھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ جو کانشیس ہے روح کی طرح ہوتا ہے. کیوں زندہ انسان میں سے جو روح نکلتی ہے تو وہ ایک گوشت کا وہ لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر یہ دماغ جو 3 پاؤنڈ وزن ہے 2 to 3% آف آور باڈی، اور زیادہ تر اس میں فیٹس ہیں اور اس میں مختلف چیمبرز ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے. کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں آسانیاں دے اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے. میں کچھ قرآن سے آیات پڑھ لیتا ہوں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. سورہ اعراف ہے، 54 آیات ہے. یہ ہے سورہ الغافر. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی اور خوبصورت صورتیں بنائی. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق بھی دیا، ماشاءاللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اب یہ اس کو تفصیل سے کہ یہ کس طرح سے رات کے بعد دن آتا ہے اور یہ لباس چینج کرتی ہے زمین، اور اس کی جیسے پگڑی سر پہ باندھی جاتی ہے قرآن میں. اس وقت ہے جب لوگ کہتے تھے کہ یہ زمین بالکل فلیٹ ہے، لیکن وہ بعد میں گول. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزق، اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. صدق اللہ العظیم. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اور یہ تو بہت زبردست آیات ہے، اس کو تو ہم کئی گھنٹوں تک ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر. صدق اللہ العظیم. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بس آپ میرے لیے دعا کریں، کوئی غلطی ہو جائے کرے، کیونکہ یہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا یہ قرآن کا، یہ اس پہ کمپیوٹر پہ یہ صحیح طریقے سے بعض دفعہ اس کے وہ زبر زیر بھی نہیں ہوتے اور نظر بھی نہیں آتا ہے. تو کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا دستخوار ہوں، اور آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ معاف کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیر.